فرماتے ہیں کہ اچھا نماز میں جب آپ سلام کا جواب دے رہی ہیں، دیکھیں سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم تم پر سلام ہو، وعلیکم السلام تم پر بھی سلام ہو، یعنی دعا ہے نا ایک قسم کی، درست دعائیہ جملہ ایک طرح سے یہ. تو جو نماز پڑھ رہا ہے، کبھی آپ نے مسئلہ پڑھا نماز میں، آپ دعا کو تو ایڈ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے نماز پڑھنے والے کے لیے کہ دعا کی نیت سے جواب دے، یا نہیں صرف جواب ہی کی نیت سے اگر دے دے تو بھی کافی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہاں واجب نہیں ہے کہ دعا کا قصد کیا جائے، صرف اگر یہ جواب کی نیت سے بھی اگر یہ سلام کہتے تو کافی ہے. اگر کوئی عورت یا مرد نامحرم یا کوئی ممیز بچہ کسی کو سلام کرے تو فرماتے ہیں کہ اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، چاہے حالت نماز میں ہو چاہے غیر حالت نماز میں. یعنی بچہ بھی اگر ممیز حد تک ہے، اچھے برے کو سمجھتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی ضروری ہے. کسی نامحرم مرد نے کر دیا، آپ کہیں جی نامحرم میں کیوں جواب دوں، اس کو بھی جواب دینا واجب ہے. کسی مرد کو کسی عورت نے کر دیا، اس کو بھی جواب دینا واجب ہے. خلاصہ یہ کہ جواب ہر حالت میں دینا واجب ہے. وہ آ رہا ہے درست. اچھا ایک مسئلے کی طرف آغا خوئی نے اور آغا سیستانی نے اشارہ کیا ہے، جس کو امام خمینی نے اتنا بیان نہیں کیا کہ کیا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہم نے کیا کہا کہ سلام جواب کے مطابق، جواب سلام کے مطابق ہو، جیسا سلام ویسا جواب، درست. اچھا فرض کریں کہ عربی زبان میں مرد کے لیے اگر سامنے آپ کے مرد ہے کوئی تو کاف کے اوپر زبر دی جاتی ہے السلام علیکہ، اور عورت کے لیے کاف کے نیچے زیر دی جاتی ہے السلام علیکی. اب فرض کریں سلام کرنے والا مرد ہے اور نماز پڑھنے والی عورت یا برعکس، اس نے تو آپ کو السلام علیکی کہا ہے، آپ نے کہا جی جیسا سلام ہو ویسے ہی جواب ہونا چاہیے، تو آپ کیا اس کو علیکی سے جواب دیں گی؟ کیا کریں گی آپ؟ علیکہ کہیں گی تو وہ تو چینج ہو گیا، علیکہ کہیں گی تو چینج ہو گیا. اس نے کی کہا، آپ نے کہا ہے. اس میں آغا خوئی کہتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ آپ جو ہے جواب دیتے وقت کاف کو جزم سے پڑھیں، السلام علیکم، نہ کا کہیں نہ کی کہیں. آغا خوئی یہ فرماتے ہیں. البتہ آغا سیستانی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اگر مثلا مرد نماز پڑھا اور عورت اس کو سلام کرے تو وہ اس کو سلام علیکی کے ذریعے جواب دے سکتا ہے. خوب آپ نے کہا جواب نہیں دیا، آپ نے فرض کریں نماز پڑھ لی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا، نماز صحیح ہے آپ کی؟ کہتے ہیں ہاں گنہگار ہوگا اگر جواب نہیں دے گا، لیکن نماز اس کی اپنی جگہ پر صحیح ہے. اب جو آپ نے پوچھا تھا کسی نے غلط سلام کیا، یعنی عرفی طور پر یہ سلام نہیں کہلا رہا، غلط سلام کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اور اگر آپ نماز کی حالت میں تو جائز ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بولیں جواب دیں گے تو وہی بیجا کلام ہو جائے گا، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. اچھا یہ عام روٹین میں بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ مثلا فرض کریں ایک ہی ایج گروپ کے ہوں، بچے یا بچیاں تنگ کر رہے ہوں کسی کو، تو اس کو مزاج میں سلام پہ سلام کری جائیں گے چھیڑتے رہیں گے اس کو، تو سامنے والا بھی ذرا بیچارہ شدید کا پابند ہے، بیچارہ جواب دے دے کے جو ہے اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے. تو وہ سلام کے جو مذاق کے طور پہ کیا گیا ہو یا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے سلام کیا گیا ہو، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، تو آیا ایسے سلام کا جواب دینا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ اس میں بھی فرماتے ہیں فقہا کہ جناب ایسے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. وہ بھی آ رہا ہے. اگلی چیز یہی ہے جو انہوں نے پوچھی، اور وہ یہ کہ آیا کافروں کو جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر خمینی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد و زن جو مسلمان نہ ہو وہ آپ کو سلام کرے تو اس کو پورے جواب نہ دیں، یا صرف سلام کہیں جواب میں، تو اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں سلام، جس طرح ایرانی مسلمانوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں. یا یہ کہ آپ خالی علیک کہیں اس کو،
خالی سلام کے ذریعے یا خالی علیہ کے ذریعے اس کو جواب دیں. یہ آغا خمینی فرماتے ہیں. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کافر دو طرح کے ہیں, یا کافر ذمی ہے یا کافر غیر ذمی ہے. اگر تو کافر غیر ذمی ہو تو اس کا تو جواب دینا واجب ہی نہیں ہے, درست. اور اگر ذمی ہو تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر صرف علیہ کے ذریعے اس کو جواب دیں. امام خمینی نے دونوں چیزیں کہی تھی, یا صرف وہ یا صرف وہ. آغا کہتے ہیں کہ اگر ذمی ہو, کافر ذمی ہو, تو علیہ کے ذریعے اس کو صرف جواب دیں احتیاط واجب کی بنا پر. جی, کافر ذمی یعنی ایسا کافر کہ جو اسلامی حکومت میں اسلامی حکومت کو ٹیکس کو دے کر رہ رہا ہو. آپ کو معلوم ہے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا, جزیہ. جزیہ وہ ٹیکس ہوتا ہے کہ جو ایک کافر کو اسلامی حکومت میں رہنے کے لیے دینا پڑتا ہے, درست. اگر وہ جزیہ دے کر رہ رہا ہے تو یہ کافر کافر ذمی کہلاتا ہے. ذمی کا مطلب یہ کہ اس کا ذمہ اسلام پر ہے, اسلام نے اس کی جان مال اور عزت کا ذمہ اپنی گردن پر لیا ہے, اسی لیے اس کو ذمی کہتے ہیں. یہ ذمہ اسلام میں ہے. اور غیر ذمی یعنی اس کے علاوہ جو کفار ہیں, مثلا جو امریکہ میں رہ رہا ہے کافر اس وقت, وہ غیر ذمی ہے, اس لیے کہ مسلمان اسٹیٹ میں رہ ہی نہیں رہا. یا اگر فرض کریں کہ اور اس قسم کے جتنے بھی کفار ہیں خلاصہ یہ غیر ذمی کہلائیں گے. تو اگر غیر ذمی ہے تو واجب ہی نہیں جواب دینا, اور اگر ذمی ہے تو اس میں بھی آغا فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ صرف علیہ کے ذریعے اس کو جواب دیا جائے. اور آغا سیستانی کا بھی یہی مسئلہ ہے, آغا کوئی والا. اب جو انہوں نے پوچھا تھا, کس نے پوچھا تھا پتہ نہیں, آپ نے پوچھا تھا اگر فرض کریں کلیکٹیولی مثلا کوئی کمرے میں داخل ہوا, آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب مسجد میں ہوتا ہے جس طرح آپ نماز میں مشغول ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی گپے مار رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی دعا کر رہا ہے, کوئی تصویر پڑھ رہا ہے. ایک شخص داخل ہوا, اس نے سلام کیا, السلام علیکم جمیعاً, سب کے اوپر سلام کیا ایک ساتھ, درست. تو آیا اس صورت میں کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں یاد رکھیں جب بھی اجتماع کے اوپر سلام کیا جائے کوئی ایک جواب دے دے تو یہ کافی ہے, سب کا جواب دینا واجب نہیں ہے. زیادہ فرض کریں اس سے پہلے کہ آپ جواب دیتے ہیں آپ کے ساتھ والے نے جواب دے دیا, کافی آپ کے جواب آپ کے ثابت ہو جائے گا آپ سے. یہ تو ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے سلام کرنے والے نے میرا بھی ارادہ کیا ہے, یعنی مجھے بھی سلام کیا ہے. تو اگر تو کوئی جواب نہیں دے رہا تو پھر مجھ پہ واجب ہوگا جواب دینا. لیکن اگر کوئی جواب دے رہا ہے تو آپ یہ سوچتے ہو کہ جی مجھے بھی تو سلام کیا, میں بھی جواب دوں گا. آپ اب اگر جواب دیں گے تو یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, نماز باطل ہو جائے گی. لہذا اگر اجتماع پر سلام کیا گیا ہو, اس میں ایک ایسا شخص ہو کہ جو نماز پڑھ رہا ہو, اگر باقیوں میں سے کسی نے جواب دے دیا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ یہ جواب دے. لیکن اگر کسی نے بھی جواب نہیں دیا تو پھر اس پر واجب رہے گا اسی طریقے کے مطابق جو بیان ہوا کہ یہ اس کو جواب دے. پہلے اس کو تھوڑا سا اتنا ویٹ کرنا پڑے گا کہ دیکھے کوئی جواب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, درست. ظاہر تو ایک جواب سب کے لیے کافی ہو جائے گا, سب نے ایک ساتھ کیے تو. اگر الگ الگ کیے تو الگ الگ دینے پڑیں گے. لیکن اگر ایک ہی وقت میں جیسے کلاس میں عام طور پہ ہوتا ہے, آپ کہیں پڑھا رہی ہیں, بچے ایک ساتھ کرتے ہیں السلام علیکم سر, تو سب نے ایک ساتھ سلام کیا اجتماعی طور پر یک زبان ہو کر, تو اگر یہ ہو تو کافی ہو جائے گا ایک. لیکن ایک مطلب ہے کہ آپ داخل ہوئے, پہلے ایک نے کیا, پھر دوسرے نے کیا, پھر تیسرے کی آواز آئی, پھر چوتھے کی آواز آئی, تو وہ تو پھر اتنی دفعہ دینا پڑے گا جتنی آوازیں آ رہی ہیں آپ کو, اگر الگ الگ ہوں تو اس طریقے سے کہ آگے پیچھے ہوں. خوب. فرماتے ہیں کہ اچھا آپ نماز پڑھ رہی تھیں, گروہ کی شکل میں تھیں, کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کھڑے ہوئے ہیں, کچھ لیٹے ہوئے ہیں, کچھ سو رہے ہیں, کچھ جاگ رہے ہیں, اور آپ نماز پڑھ رہی ہیں. اب سامنے والے نے سلام کیا, اب آپ کو شک ہوا کہ اس نے مجھے بھی ارادہ کیا یا نہیں کیا, یا صرف ان لوگوں کو سلام کیا کہ جو غیر نماز میں. تو آیا اس صورت میں میری ذمہ داری کیا ہے؟ کہتے ہیں اس صورت میں جب آپ کو یہ یقین ہی نہیں کہ اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ پر جواب تو واجب نہیں ہے, اور چونکہ حالت نماز ہے لہذا اب آپ کے لیے جواب دینا صحیح نہیں ہوگا. درست جی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جی سلام کرنا مستحب ہے, اور حد سے زیادہ تاکید کی گئی ہے سلام کرنے کی, اور تاکید ہے خاص طور پر جو سوار ہے وہ پیدل والے کو, اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو, اور جو بڑا ہے چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے.
اور اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ بعض روایتوں میں ہے ظاہراً کہ سلام کی جو ہے 70 نیکیاں ہیں، 70 میں سے 69 نیکیاں سلام کرنے والے کی ہیں اور ایک نیکی جواب دینے والے کی ہے، جبکہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب۔ بہت زیادہ تاکید ہے، لہذا ایک دوسرے کو سلام کریں، نفرتیں بھی دور ہوتی ہیں، کینے بھی دور ہوتے ہیں انسان کے دل سے۔ جی تو دبا ڈالیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں کہا نا ذمہ ہو تو یہی حکم ہے، واجب نہیں، غیر ذمہ میں واجب نہیں ہے۔ ایک آخری مسئلہ سلام کا وہ یہ کہ نماز کے علاوہ سلام کا جواب بہتر انداز سے دینا مستحب ہے، اور اگر نماز میں ہو تو پھر اس میں وہی جو بتایا جیسا سلام ویسا جواب، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد 7واں جو ہے وہ جب بھی کلاس ہوگی 7واں اس دن یہ 1-2 سوال ہیں، میں پہلے ان کے جواب دے دوں۔ ایک منٹ ذرا، اہل کتاب کو سلام کرنا یا جواب دینا کا کیا حکم ہے؟ عرض تو کیا کہ اس میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، ذمی اور غیر ذمی کا مسئلہ ہے۔